بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 58. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو سمندر سے نجات دی اور وہ لوگ صحرائے سینا میں آ گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کے لیے من اور سلوا نازل کیا. ان کو دھوپ سے بچانے کے لیے بادلوں کو سائبان بنا دیا اور ہر طرح سے ایک صحرا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہر راحت اور آرام کو میسر کر دیا. اس کے ساتھ کچھ اور نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر کی، ان کا آگے ذکر آ رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مطالبہ ان سے کیا. وہ مطالبہ یہ تھا، ظاہر صحرا میں تو نہیں رہنا. یہ قوم ہے، انہوں نے اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے. صحرا تو عبور کر رہے ہیں، آگے منزل تو کوئی نہ کوئی تو ہے نا. اور ان کی منزل قرار دیا گیا بیت المقدس کہ آپ نے وہاں جانا ہے. اور وہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ کو جہاد کرنا پڑے گا، قتال کرنا پڑے گا. اللہ کی راہ میں آپ کو جان مارنی پڑے گی. اور پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دیں گے. جب اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ لوگوں کو فتح دی جہاں پر آپ بہت زیادہ کمزور تھے، تعداد میں بہت زیادہ کم تھے، مقابلے میں دشمن فرعون جیسا تھا، جس اللہ نے وہاں مدد کی وہ اللہ یہاں بھی مدد کرے گا. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے تم نے، اور وہ بات یہ ہے کہ جب تم اس شہر میں بیت المقدس میں داخل ہو گئے تو تم نے ایک تو زبان سے استغفر اللہ کہنا، اور دوسرے نمبر پر سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. چلتے جاؤ، سجدہ کرو، اٹھو چلو، سجدہ کرو، اٹھو چلو، اس طرح سے تم نے داخل ہونا. اور یہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے پسند کیا ہے کہ جب اللہ آپ کو کوئی خوشی نصیب کرے تو پھر تکبر، غرور، عناد اس سے کام نہیں ہے. کس سے کام لینا ہے؟ استغفار، عاجزی، انکساری، ڈاؤن ٹو ارتھ، اس سے کام لینا. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا. جب آپ اللہ کی مدد کو دیکھیں گے اور فتح دیکھیں گے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج کی فوج آ کر داخل ہو رہے ہیں، تب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تعریف کی تسبیح پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ استغفار. یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ اپنے بندوں سے چاہتے ہیں کہ بندے خوشی اس طرح سے منائیں، نہ کہ یہ کہ ناچ گانا ہو اس طرح کی چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اس میں ہوا اذ قلنا، اور جب ہم نے کہا ان کو بنی اسرائیل کو ادخلوا فی هذه القرية، ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، مراد اس سے بیت المقدس ہے. فکلوا منها حيث شئتم رغدا، اور تم اس بستی میں جا کر جہاں سے چاہو کھلا کھاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں اشارہ ہے کہ تم جاؤ صحیح، اللہ تمہیں فتح دیں گے. جہاد قتال تو تمہیں کرنا پڑے گا، لیکن جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ وہاں پر جا کر کھلا جہاں سے چاہو کھاؤ، اس کا مطلب یہ کہ فتح تمہاری ہے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب تم اس شہر کے دروازوں سے داخل ہو تو سجدے کی حالت میں داخل ہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور ساتھ حِطَّةٌ کہنا ہے. حِطَّةٌ کا معنی ہے مغفرت، معافی. نغفر لکم خطایاکم، اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. وسنزید المحسنین، اور ہم عن قریب احسان کرنے والوں کو زیادہ نصیب کریں گے. فبدل الذین ظلموا قولا،
سو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس بات کو غیر الذی قیل لهم، اس بات کے ساتھ بدل دیا جو ان کو کہی گئی تھی، اس کے علاوہ کوئی اور بات سے اس کو بدل دیا۔ اللہ نے کہا تھا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، ان ظالم لوگوں نے اس کی بھی مخالفت کی، یہ فعل تھا نا، فعل۔ اور دوسرا اللہ نے کہا تھا کہ قولی طور پر زبان سے تم نے حتۃ پڑھنا ہے۔ یہ اتنی ظالم قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو کیسے بدلتے تھے، بجائے سے کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوتے، یہ لوگ اپنے سرین کے بل، اپنی سین کے بل اس طرح سے داخل ہوتے، کیوں کرتے؟ دیکھیے اس حالت میں اور سجدے کی حالت میں کتنا فرق ہے۔ اب اندازہ نہیں لوگوں کی سمجھ۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا حنطۃ کہنا، جس کا معنی ہے معافی، ان لوگوں نے کہا حنطۃ، دانے گندم چاہیے۔ اب حنطہ اور حنطہ میں فرق کیا ہے؟ صرف نون کا۔ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ صرف اور صرف اللہ کے حکم کا استہزاء اور مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ جو بندہ اللہ کی شریعت دین کو مذاق بناتا ہے نا، اللہ اس کو پھر دنیا اور آخرت میں عبرت کا نشان بناتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ان ظالموں نے اس طرح سے کیا، سب نے نہیں یہ کیا تھا۔ فبدل الذین ظلموا منهم، فبدل الذین ظلموا، ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ کیا تھا یا زیادہ تر لوگوں نے کیا تھا، سب نہیں تھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ظالم قرار دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، سو ہم نے ان پر جنہوں نے ظلم کیا آسمانوں سے عذاب نازل کیا۔ رجز سے مراد مفسر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے یہ مذاق اور استہزاء کیا تھا اللہ کے حکم کے ساتھ، ان میں کینسر کی طرح کی، طاعون کی جیسی ایک بیماری پیدا کی، اور اس میں ان کا جسم دنوں میں ان کا جسم بالکل ختم ہو گیا، اور وہ بڑی ذلت اور بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں آ گیا۔ یہ دنیا میں سزا تھی، آخرت کی سزا تھی، اور بما کانوا یفسقون، اور یہ عذاب یہ ان ظالم لوگوں پر کیوں نازل کیا؟ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ نے کیا کہا، انہوں نے کیا بنا۔ دیکھیے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے خود غور کرنا ہے، یہ جو بنی اسرائیل کو بلند مرتبہ دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ بلند مرتبہ ان سے چھین کر ہمیں دیا ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم میں سے ہم میں اگر کوئی ایک چیز بھی ایسی پائی گئی جو ان لوگوں میں پائی جاتی تھی، کام بڑا خراب، بہت کام خراب۔ اس لیے اللہ نے اتنی تفصیل سے ذکر کیا ان چیزوں۔ ایک اور نعمت کا اللہ ذکر کرتے ہیں جو صحرائے سینا میں ان کو ملی، وہ کیا تھی؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی طلب کیا۔ صحرا میں پانی کہاں سے آئے گا؟ پوری قوم ساتھ تھی، ان کے 12 قبائل تھے، بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے۔ ایک قبیلے کی ایک قبیلہ ہو، 2 ہوں، 3 ہوں، اکٹھے 12 قبیلے، اس کا مطلب اچھی خاصی تعداد تھی۔ اب اچھی خاصی تعداد اور جگہ صحرا، پانی کا تو مسئلہ بنے گا، پانی کا مسئلہ بنے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنا عصا جو ہے، یہ جو اسٹک آپ کے معجزے کے طور پر اللہ نے دی تھی، اس کو پتھر پر ماریے۔ انہوں نے ایسے کیا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو اس سے پھوٹ پڑے 12 چشمے۔ اچھا ایک پتھر پر مارا، 12 چشمے کیوں پھوٹے؟ پتھر بھی بڑا تھا، چھوٹا نہیں تھا، بڑا تھا، 12 چشمے پھوٹے۔ 12 ہی کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کی تعداد اور ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ نازل کر دیا، اور یہ کسی قسم کا کلیش نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی کچھ نہ ہو۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے آسانی تھی نا، اگر ایک ہو سکتا تھا ایک ہی چشمہ پھوٹ پڑتا، لیکن اس میں ان کے درمیان پھوٹ پڑ سکتی تھی، آپس میں لڑنا شروع کر دیتے۔ اتنی دفعہ ہم سب نے دیکھا ہے، ایک باپ کی اولاد ہے لیکن آگے آ کر مال کے جب مسائل ہوتے ہیں تو آپس میں کتنے سخت دشمن رہتا ہے، قتل تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت کی کہ ان میں پھوٹ نہ پڑے، ان میں جھگڑا نہ ہو، 12 چشمے نکلا۔
قد علم كل اناس مشربهم، اور اللہ نے ان کو یہ علم بھی دے دیا، بتا دیا، انہوں نے جان لیا، ہر قبیلے نے، تمام لوگوں نے یہ جان لیا کہ ان کے پینے کی جگہ کون سی ہے، یعنی ان کا چشمہ کون سا ہے۔ اچھا یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ نہ کہو کہ میں نے یہ چشمہ لینا ہے، میں نے یہ لینا ہے، نہیں، بتا دیا بھائی یہ آپ کا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کیسے جھگڑے کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا کہ یہ جھگڑے نا، کلوا واشربوا، تو اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن دیکھو زمین میں فساد پھیلانے کے لیے مت پھیلو، یعنی زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ زمین میں فساد کس کو کہتے ہیں؟ زمین کا فساد اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، یہ زمین کا فساد۔ سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ شرک، اس کے بعد ہر گناہ فساد ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق اور لوگوں کے حقوق میں لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا، ظلم کرنا، چغلی غیبت کرنا، لوگوں کا حق مارنا، ہمسایوں کا خیال نہ کرنا، کولیگس کا خیال نہ کرنا، لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کے کوئی بات ایسی کرنا جو کہ برائی ہو ان کی، اسی طرح لوگوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہ کرنا، جو اللہ نے ان کے حقوق متعین کیے وہ نہ کرنا، یہ سب زمین میں فساد۔ وہ کہا کہ زمین میں کسی طرح سے بھی فساد پھیلانے والے مت بنو۔ تو ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو رزق ہے، یہ جو نعمتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں دی ہیں کہ ہم اللہ کے حقوق کو بھی پورا کریں، لوگوں کے حقوق کو بھی پورا کریں، کسی بھی اعتبار سے فساد نہ کریں، اپنے آپ کو فساد سے بچائیں۔ اور فساد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، یہ جامع اور انتہائی کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے فساد کی، کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی یہ فساد ہے، یہ نہیں کرنا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں اللہ کے حقوق تو پورے ہو رہے ہوں اور لوگوں کے حقوق جو اللہ نے متعین کیے وہ پورے نہ ہو۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کامل انسان بنانا چاہتے ہیں اور کامل اور بہترین مومن بنانا چاہتے ہیں اس امت کے لوگوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں واقعی ہی اپنا پسندیدہ بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں علم نافع نصیب کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بنی اسرائیل کی وہ سرکشیاں جن کی بنا پر ان سے وہ اعزاز چھین لیا گیا جو ان کو دیا گیا تھا، اللہ ہمیں ان تمام قسم کی سرکشیوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔